بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم شرع المصنف فی بیان تقسیم الاداء والقضاء الى انواعہما فقال والاداء انواع کامل وقاصر وما هو شبیہ بالقضاء کامل وقاصر وما هو شبیہ بالقضاء وفي هذا التقسیم مسامحة لأن الأقسام لا تقابل فيما بينها وينبغي أن يقول والأداء أنواع أداء محض وهو نوعان كامل وقاصر وأداء هو شبيه بالقضاء ويعنى بالأداء المحض ما لا يكون فيه شبيه بالقضاء بوجه من الوجوه لا من حيث تغير الوقت ولا من حيث التزامه ويعنى بالشبيه بالقضاء ما فيه شبه به من حيث التزامه ويعنى بالكامل ما يؤدى على الوجه الذي شرع عليه وبالقاصر ما هو خلافه. پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ادا اور قضا کی تقسیم کا بیان ان کی انواع کی طرف شروع کیا. چنانچہ فرمایا ادا کی چند قسمیں ہیں: کامل، قاصر اور مشابہ بالقضاء. اس تقسیم میں مسامحت ہے کیونکہ اقسام کے درمیان باہمی تقابل نہیں ہے. مناسب یہ تھا کہ مصنف یوں فرماتے کہ ادا کی چند قسمیں ہیں: ادائے محض، اور اس کی دو قسمیں ہیں: کامل اور قاصر. اور وہ ادا جو قضا کے مشابہ ہے، اور ادائے محض سے مراد وہ ہے جس میں قضا سے کوئی مشابہت نہ ہو، نہ وقت کے تغیر کے لحاظ سے اور نہ اس کے التزام کے لحاظ سے. اور شبیہ بالقضاء سے مراد وہ ہے جس میں قضا سے التزام کے اعتبار سے مشابہت ہو، اور کامل سے مراد وہ شے ہے جس کو اسی طریقے پر ادا کیا جائے جس طریقے پر وہ مشروع ہوئی ہے، اور قاصر سے مراد وہ شے ہے جو کامل کے خلاف ہو. مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے ادا اور قضا کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ ادا کی تین قسمیں ہیں: ادائے کامل، ادائے قاصر، ادا مشابہ بالقضاء. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماتن کی بیان کردہ تقسیم میں مسامحت چوک ہے، اس طور پر کہ ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان باہمی تقابل کا پایا جانا ضروری ہے، حالانکہ مذکورہ اقسام کے درمیان تقابل موجود نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ادا جو مشابہ بالقضاء ہے، اس میں اگر نماز کے تمام حقوق کی رعایت کی گئی ہو تو وہ ادائے کامل میں داخل ہوگی، اور اگر تمام حقوق کی رعایت نہ کی گئی ہو تو وہ ادائے قاصر میں داخل ہوگی. حاصل یہ کہ تیسری قسم اول قسم کی دونوں قسموں کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، اور جب تیسری قسم اول کی دونوں قسموں کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان باہمی تقابل نہ رہا، حالانکہ ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان باہمی تقابل کا پایا جانا ضروری ہے. صاحب نور الانوار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اصلاح کے انداز میں فرماتے ہیں کہ مناسب یہ تھا کہ مصنف یوں فرماتے کہ اولاً ادا کی دو قسمیں ہیں: نمبر 1 ادائے محض، نمبر 2 ادا مشابہ بالقضاء. پھر ادائے محض کی دو قسمیں ہیں: ادائے کامل، ادائے قاصر. نمبر 1 ادائے کامل، نمبر 2 ادائے قاصر. اس صورت میں ادا کی پہلی دونوں قسموں ادائے محض اور ادا مشابہ بالقضاء کے درمیان بھی تقابل موجود ہے، کیونکہ ادائے محض سے مراد یہ ہے کہ ادا میں کسی بھی اعتبار سے قضا کے ساتھ مشابہت موجود نہ ہو،
نہ وقت کے تغیر کے لحاظ سے اور نہ التزام ادا کے لحاظ سے۔ یعنی ادائے محض میں ایسا نہیں ہوتا کہ ادا کا التزام تو ایک جہت پر کیا ہو اور اس کو ادا دوسری جہت پر کیا ہو، اور ادا مشابہ بالقضاء سے مراد یہ ہے کہ ادا میں التزام کے لحاظ سے قضا کے ساتھ مشابہت موجود ہو۔ یعنی ادا مشابہ بالقضاء میں ادا کا التزام ایک جہت پر ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی دوسری جہت پر ہوتی ہے، اور ادائے محض کی دونوں قسموں کامل اور قاصر کے درمیان بھی تقابل موجود ہے، اس لیے کہ ادائے کامل سے مراد وہ شے ہے جو اسی طور پر ادا کی جائے جس طور پر کہ وہ مشروع ہوئی ہے، اور قاصر سے مراد وہ شے ہے جس کو ما شرع علیہ شریعت کے طریقے کے خلاف ادا کیا جائے۔ ادائے کامل سے مراد وہ شے ہے جو اسی طور پر ادا کی جائے جس طریقے پر کہ وہ مشروع ہوئی ہو، اور ادائے قاصر سے مراد وہ شے ہے کہ جس کو شریعت کے طریقے کے خلاف ادا کیا جائے۔ كالصلاة بجماعة مثال للأداء الكامل فإنه أداء على حسب ما شرع، فإن الصلاة ما شرعت إلا بجماعة لأنه جبريل عليه السلام علم الرسول عليه السلام بالجماعة في يومين، والصلاة منفردا مثال للأداء القاصر فإنه أداء على خلاف ما شرع عليه، ولهذا يسقط وجوب الجهر في الجهرية عن المنفرد، وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام حتى لا يتغير فرضه بنية الإقامة مثال للأداء الشبيه بالقضاء، أداء مشابه بالقضاء، فإن اللاحق هو الذي التزم الأداء مع الإمام من أول التحريمة ثم سبقه الحدث فتوضأ وأتم بقية الصلاة بعد فراغ الإمام، فإن هذا الإمام أداء من حيث بقاء الوقت وشبيه بالقضاء من حيث أنه لم يؤدي كما التزم۔ جیسے نماز با جماعت ادائے کامل کی مثال ہے کیونکہ یہ مشروع طریقے پر ادا ہے، اور نماز جماعت ہی کے ساتھ مشروع کی گئی ہے اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن میں نماز با جماعت کی تعلیم دی ہے، اور تنہا نماز پڑھنا یہ ادائے قاصر کی مثال ہے کیونکہ یہ ادا مشروع طریقے کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے جہری نماز میں منفرد سے جہر کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اور امام کی فراغت کے بعد لاحق مقتدی کا فعل حتیٰ کہ لاحق کا فرض اقامت کی نیت سے متغیر نہیں ہوتا، یہ ادا مشابہ بالقضاء کی مثال ہے، کیونکہ لاحق وہی مقتدی ہے جس نے اول تحریمہ سے امام کے ساتھ ادا کرنے کا التزام کیا ہو، پھر اس کو حدث لاحق ہو گیا ہو، پھر وضو کر کے امام کی فراغت کے بعد بقیہ نماز پوری کی ہو، اس لیے کہ یہ اتمام بقائے وقت کے لحاظ سے ادا ہے، اور اس لحاظ سے مشابہ بالقضاء ہے کہ اس نے جس طرح التزام کیا تھا اس طرح ادا نہیں کر سکا۔ عزیز طلبہ اکرام، یہاں سے ادا کی تینوں قسموں کی مثالیں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ادائے کامل کی مثال ہے، اس لیے کہ یہ مشروع طریقے پر ادا کرنا ہے، اور نماز با جماعت کے مشروع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ جماعت کے ساتھ 2 دن میں بتلایا۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے پاس 2 دفعہ میری امامت کی، اور یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ امامت نماز با جماعت میں ہوئی، نہ کہ تنہا آدمی کی نماز میں۔ امامت نماز با جماعت میں ہوتی ہے، نہ کہ تنہا آدمی کی نماز میں، بس ثابت ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ مشروع ہوئی ہے، اور تنہا نماز پڑھنے والا اور تنہا نماز پڑھنا ادائے قاصر کی مثال ہے، کیونکہ یہ مشروع طریقے کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منفرد سے جہری نمازوں میں جہر کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اور منفرد سے جہری نماز میں وجوب جہر کا ساقط ہونا
اس بات کی دلیل ہے کہ منفرد کا نماز ادا کرنا قاصر ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ منفرد کا نماز ادا کرنا قاصر ہے، کیونکہ جہری نماز میں جہر صفت کمال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہری نماز میں اگر امام جہر ترک کر دے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، پس جب جہر صفت کمال ہے تو اس کے وجوب کا ساقط ہونا قصور کی کمی کی علامت ہے، اور منفرد کی نماز میں چونکہ وجوب جہر ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے منفرد کا نماز ادا کرنا ادائے قاصر ہوگا۔ اور امام کی فراغت کے بعد لاحق مقتدی کا فعل جو شروع سے امام کے ساتھ شامل تھا، امام کی فراغت کے بعد لاحق مقتدی کا فعل ادا مشابہ بالقضاء کی مثال ہے، حتیٰ کہ لاحق اگر مسافر ہو تو اقامت کی نیت سے اس کا فرض متغیر نہیں ہوتا ہے۔ امام کی فراغت کے بعد لاحق مقتدی کا فعل ادا مشابہ بالقضاء اس لیے ہے کہ لاحق وہ کہلاتا ہے جو اول تحریمہ سے امام کے ساتھ شریک ہوا ہو اور اس نے اول سے لے کر آخر تک امام کے ساتھ نماز ادا کرنے کا انتظام کیا ہو، لیکن درمیان نماز میں اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، پھر اس نے وضو کر کے بقیہ نماز امام کی فراغت کے بعد پوری کی، تو یہ اتمام نماز پوری کرنا اس اعتبار سے تو ادا ہے کہ نماز کا وقت تو باقی ہے، کیونکہ وقت کے اندر اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے ادا کہلاتی، مگر چونکہ لاحق نے جس طرح التزام کیا تھا امام کے ساتھ نماز مکمل کرنے کا، یعنی امام کے ساتھ نماز پوری کرنے کا، اس طرح ادا نہ کر سکا، بلکہ امام کی فراغت کے بعد نماز پوری کی ہے، اس لیے یہ ادا تو ہے مگر قضا کے مشابہ ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔